به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی خالق نے آتش خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی دعا کا سر آج کام رہا ہے خوشی کا مبارک مقام رہا ہے یہ کونا انسان کامل زمین پر بسد عزت ہے تیرا رہا ہے یہ کس ذات پر حق کی ہے آمد آمد فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مومنی سے خاص و عام آ رہا ہے بشارت رسولوں نے بھی آکے جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جلسہ چمکتی ہوئی ٹوپی چمکتی ہوئی پیشانی دل خوش ہو گیا دل سے دعا کرتا ہوں مہمان ہوں مسافر ہوں آپ کے حق میں اس دعا کو اللہ قبول فرمائے کہ آپ کے ضمیر کو اللہ ایمان سے قرآن سے اسی طرح چمکائے جیسے آپ کی ٹوپی چمک رہی ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جوانی میں نکاح ہوگا بڑھاپے میں حج ہوگا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ پہلا امتحان ہوا ہے آپ کہاں ہیں پنڈال میں ہیں کہ سسرال میں 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال ہے ہمارے نبی کو معراج ہوئی ہے 2 وجہ سے پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے یہ میرا پہلا سوال ہے مالدار مرد غریب عورت سے نکاح کر لیتا ہے مگر مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مالدار ہو کر کے غریب سے کیسے نکاح کر لیا یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے
ہمارے نبی کو اللہ نے خدیجہ سے بیٹی بھی عطا فرمائی، بیٹا بھی دیا، لیکن بیٹی زندہ رہی، بیٹا انتقال کر گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آخری سوال ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے دو وجہ سے۔ معراج کہاں ہوئی ہے؟ عرش پر ہوئی ہے۔ عرش کے بعد دنیا ختم ہے، مخلوق ختم ہے۔ اللہ کو بتانا تھا کہ جس جگہ میرا نبی آیا یہ آخری دنیا ہے، یہاں مخلوق نہیں ہے، مخلوق ختم ہے، دنیا ختم ہے، عرش پر نبی پہنچا۔ دنیا کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں، کوئی مخلوق نہیں، اس نبی کے بعد کوئی آخری نبی۔ مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی، لیکن خدیجہ نے نکاح کیا۔ اس کی وجہ لکھی کہ خدیجہ کو پتا چل گیا تھا یہ آخری نبی کا زمانہ ہے، اسی دور میں کوئی ایک جوان آخری نبی بنایا جائے گا۔ پیشانی کی آنکھ سے ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی، یہ پیشانی کی نگاہ جس پر ٹکی وہ ہمارے نبی تھے۔ اس امید سے نکاح کیا کہ یہی جوان اب آگے چل کر کے آخری نبی بنایا جانے والا ہے۔ بیٹی تو انتقال، زندہ رہی، بیٹا انتقال کر گیا، اس کا راز لکھا ہے۔ اگر نبی کے بیٹے زندہ ہوتے تو نبی بنائے جاتے، پھر ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہوتے، اس لیے بیٹا انتقال کر گیا۔ اگر بیٹا زندہ ہوتا نبی نہیں بنایا جاتا تو دنیا کے لوگ تانا مارتے کہ جو مقام باپ کو ملا اس سے بیٹا محروم رہا۔ اس حکمت کی وجہ سے اللہ نے بیٹے کو اٹھا لیا، بیٹی کو باقی رکھا۔ دیوبند میں شیخ الحق رحمت اللہ علیہ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس ایک دیہاتی آدمی آ کر کے بولا میں بھی صحابی ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ آگرہ سے تو نہیں آئے، ہاف ہو یا فل ہو؟ اگر صحابی ہو تو دیوبند میں کیسے پیدا ہو؟ کہا حضور میں نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے، اس لیے صحابی ہوں۔ حضرت نے کہا سمجھ میں آ گیا۔ حضرت نے کہا کہ تم سوتے سوتے صحابی ہو، جاگنے کے بعد بے وقوف آتے۔ اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سر پشت مہرے نبوت نہ ہوتی۔ اگر ختم تم پر تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی۔ محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی۔ ماشاءاللہ بیدار مجمع اور زمین سے زندہ مجمع، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی شامی۔ اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی بھی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے، ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن ایک منٹ کا نمونہ ہے آپ کے سر سے گزر جائے گا۔ دھیان ادھر رکھیے، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی شامی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو ایک رات بخار آئے، صرف ایک رات، اس کے بعد صبح کو بخار ٹوٹ گیا، آدمی ٹھیک ہو گیا،
اسے کیا ملا خدا کی طرف سے؟ بخار ایسا مرض ہے کہ ایک ایک ناخن میں گھس جاتا ہے، ایک ایک بال میں گھس جاتا ہے، منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، سر سے لے کر کے پیر تک آدمی بے چین رہتا ہے، نہ گھر میں چین نہ گھر سے باہر چین۔ ایک رات بخار میں گزری ہے، ایک رات کا بخار ہے، صبح کو ٹوٹا۔ اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ خدا اپنے بندے پر کتنا مہربان، بندے کی بے چینی کا علم خدا کو لکھا کہ ایک رات کے بخار پر اللہ 1 سال تک کا گناہ معاف فرما دے گا۔ جس عورت کے بچے کو آپ دیکھیے گا گورا ہوگا، جب وہ نہائے گی تو ایک بار صابن لگائے گی، وہ چکاچک ہو جائے گا، اور اگر بدقسمتی سے اس کا بیٹا کالا ہے تو 72 بار صابن لگائے گی، وہ کالیا چلاتا رہتا ہے، مگر ماں اس کو رگڑ رگڑ کر کے صابن لگاتی ہے۔ ماں سوچتی ہے کہ صابن لگا لگا کر کے اس کالیا کو گورا کیا، لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا، اس کالیا کو گورا ہو جائے گا۔ آسمان سے ہی پھپا پڑا۔ اچھا ماں اس کو رولا رہی ہے، وہ رو رہا ہے، رونے کی پرواہ اس کی ماں اس کے لیے نہیں کرتی، وہ آنکھ سے آنسو بہا رہا ہے، چلا رہا ہے، مگر ماں اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے، رگڑ رگڑ کر کے اس کو نہا رہی ہے۔ ماں کو پتا ہے اگر اس کے رونے کو دیکھا جائے گا تو اس کے بدن کا میل کچیل صاف نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، وہ روتا ہے، وہ اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ خدا کو پتا ہے جب تک یہ روئے گا نہیں، مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا، اس کے گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ کس کے روکے رکا ہے سویرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا، لب پہ شکوہ نہ لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ آپ لوگ اس طرح بیٹھ گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دعوت میں بیٹھے کھانا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل فرمائے۔ تیسرا پیغام چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ کو خوشی بھی ہوگی، آپ کو اتنا غم ہوگا کہ آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ 1 صدی میں نہیں، 5 صدی میں سب سے زیادہ سائنسداں دنیا میں کون پیدا کرتا تھا؟ مسلمان کتنے نمبر پر تھا؟ وہ لکھا کہ 5 صدی میں، 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں مسلمانوں نے پیدا کیا۔ 55% سائنسداں صرف مسلمان پیدا کرتا تھا، 45% سائنسداں پوری دنیا مل کر کے پیدا کرتی تھی، اور تنے تنہا مسلمان 55% سائنسداں پیدا کرتا تھا۔ 5 صدی میں سائنسداں پیدا کرنے میں مسلمان 1 نمبر پر تھا۔ یہ صدی چل رہی ہے 15ویں صدی ہے۔ 1 صدی سے لے کر کے 14 صدی تک 1400 سال میں سب سے زیادہ ڈاکٹر کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ سب سے زیادہ ڈاکٹر عیسائیوں نے پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پر کون تھا؟ تو لکھا مسلمان تھا۔ 40% ڈاکٹر تنے تنہا مسلمان پیدا کیا۔ 1984 کی رپورٹ اب دیکھیے، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، خون کے آنسو روئیں گے۔ ابھی مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ کون سے نمبر پر مسلمان ہے؟ تو اس میں لکھا کہ پوری دنیا میں 232 ملک ہیں، اور پوری دنیا میں
کتنے لوگ جاہل ہیں تو لکھا 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں. اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے تو لکھا ہندوستان. ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل تو لکھا مسلمان. 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے جہاں فری میں تعلیم ملے گی وہاں پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھا لیجیے انشاءاللہ. فری کی تعلیم کا حال کیا ہوگا آپ کو خود اندازہ ہے. اسکول میں انٹرویو چل رہا تھا، 5 لڑکی امتحان دینے کے لیے آئی. پہلا سوال تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ، کسی کو پتا نہیں. دوسرا سوال تھا اسلام کے 5 رکن بتاؤ، کسی کو خبر نہیں. تیسرا سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کے والد ماجد کا نام، اللہ کے رسول کی والدہ ماجدہ کا نام بتاؤ، کسی کو خبر نہیں. چوتھا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں، کسی کو خبر نہیں. آخری سوال پوچھا، سب نے تسلی بخش جواب دیا، قلم توڑ دیا. 3 فلمی ہیرو کا نام بتاؤ، سب نے تسلی. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو. علم اللہ جسے دے اسے توفیق بھی دے، علم اللہ جسے دے اسے توفیق بھی دے. ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ. بڑی تعداد میں سامعین بیٹھے ہیں اور میری خوش قسمتی ہے کہ اتنا خوبصورت جلسہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں. ایک طرف اللہ کی تعریف ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے، دوسری طرف نعت کے ذریعے رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور تیسری طرف سماج کے علاج کے لیے، اصلاح کے لیے تقریر ہو رہی ہے. دل خوش ہو گیا. 100 جلسے میں ایک جلسہ ہوگا اور یہ اکلوتا ہے. میں اس جلسے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے سے ہمارے مقدر کو جگا دے، اور اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے ضمیر کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. یہ چھوٹا سا پنڈال ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھے لوگ کم ہیں اور بچے اور کم ہیں، جوان زیادہ ہیں. میں جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو دین دنیا راچگونی ترقی سے مالا مال فرمائے. بجنور میں جلسہ ہوتا تھا، ایک جوان اس میں تھا، جلسہ سے پہلے گناہ چھوڑ دیتا تھا اور جلسہ جیسے ہی ختم ہوا گناہ شروع کر دیتا تھا. اس کو پوچھا ارے بھائی کیا معاملہ ہے، جلسے کا نام سن کر کے گناہ چھوڑ دیتے ہو اور جیسے ہی جلسہ ختم ہوتا ہے گناہ شروع کر دیتے ہو. اس جوان کا کہنا دیکھیے کیا تھا. اس جوان نے کہا کہ جلسے میں سب گناہ معاف ہو جاتا تھا، اس لیے پھر سے شروع کریے. یہ چھوٹا سا پنڈال آپ کو ایک راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس میں نوجوان کون ہے، جوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بوڑھا کون ہے. بس یہ نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں دنیا اور آخرت کے حوالے سے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ دنیا کے چکر میں ہمارے دین کو برباد نہ فرمائے. اس مجمع میں پنڈال میں جس کی عمر 30 سال ہے وہ نوجوان ہے. 30 سال کی عمر والا اس پنڈال میں نوجوان ہے، اور جس کی عمر اس میں 40 سال ہے وہ نوجوان نہیں ہے، اب جوان ہو. 10 سال کا انقلاب دیکھیے، 10 سال پہلے نوجوان تھا، 10 سال کے بعد جوان ہو گیا. اور اس پنڈال میں جس کی عمر 50 سال ہو گئی اب وہ نوجوان بھی نہیں رہا، جوان بھی نہیں رہا، ادھیڑ ہو. اور 50 پر جیسے ہی 5 کا اضافہ ہوا اب ادھیڑ بھی نہیں، بوڑھا ہو گیا. عمر کتنی چھوٹی ہے. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. مسلمان جوان، نہ مونچھ نہ داڑھی، بالکل صفا چکا، بالکل صفا چکا. گود میں کتا رکھتا تھا اور بیٹے کی طرح اس کو پالتا تھا.
تو کہنے والے نے کہا ارے مونچھ داڑھی سب اڑا کر کے چوکا نہیں چھکا بنا ہوا ہے، رات میں بچہ گھبرا جاتا ہے کہ اماں ہے کہ ابا ہے، اور اس پر دیکھیے ستم کے کتا رکھے، پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ انگریز ہے۔ ارے کتا رکھتے ہو، نبی نے منع کیا ہے، جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کہتا ہے کہ اسی لیے تو کتا پلا، جب رحمت کے فرشتے آئے کہ نہیں، روح نکالے کہ نہیں، تو میں زندہ ہی رہوں گا مروں۔ اس سے کسی نے کہا ارے عقل کا ناخن لو، آخر کتا بھی تو مرتا ہے، جو کتے کی روح نکالتا ہے وہی تمہاری روح نکالتا ہے۔ ہم نے مانا چل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا چل آئے گی ایک دن، کیا پتا ہے کہاں روح پرواز ہو، ہم نے مانا چل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا چل آئے گی ایک دن، کیا پتا ہے کہاں روح پرواز ہو، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ جلسہ سن رہے ہیں، بڑی بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی محبت سے زندہ رکھا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں محبت سے میں سنا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ آپ لوگ اتنا سٹ سٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو ٹھنڈا نہیں لگے گا، لیکن غم اس بات کا ہے کہ کہیں کسی کا ہاتھ کسی کی جیب میں گیا تو پوری جیب خالی ہو جائے گی۔ دھیان رکھیے گا، بڑا خوبصورت جلسہ جوانوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا۔ ہمارے جوان یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار، ہاتھ اٹھا لیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہیں، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ ابھی بہار میں 70,000 کروڑ اکاؤنٹ سے غائب ہوئے، راتوں رات جو آسمان کی بلندی پر تھے ذلت کے خاک پر آ گئے، خاک پتی بن گئے، جوا کھیلنے کے نتیجے میں جیتنا چاہتے تھے، ہار گئے، اور ہارے تو جان سے بھی گئے، جہان سے بھی گئے۔ جوا کے حوالے سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، آپ بچ جائیے، اللہ ایمان بھی بچائے گا اور جہان بھی بچائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوا نہیں کھیلیں گے، ہاتھ اٹھا لیجئے۔ بالکل صحیح جا رہا، آپ لوگ اتنے گھبرا چکے ہیں کہ صحیح میں بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ ساتھ خون معاف ہے، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی بچ جاتا۔ ایک آدمی اتنا بڑا زمیندار تھا، اتنا بڑا زمیندار تھا، اتنا بڑا زمیندار تھا کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کے باپ کی زمین میں، غور کیجئے کتنا بڑا زمیندار ہوگا، 3 ریلوے اسٹیشن اس کے باپ کی زمین میں۔ اس کا بیٹا جوا کھیلنے لگا، کھیلنے میں زمین ہارتا گیا، ہارتا گیا، ہارتا گیا۔ ایک منحوس دن ایسا بھی آیا کہ اسی زمین پر جس کے باپ کی زمین میں 3 ریلوے اسٹیشن تھے، اس کا بیٹا جوئے میں سب کچھ ہار کر کے بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک جوان کے پاس 75 لاکھ روپے تھے، 75 لاکھ۔ اس کو اس کے دوست نے کہا ارے 75 لاکھ ہی میں صبر کر کے بیٹھ گئے، 75 کروڑ بناؤ۔ وہ بولا کیسے بنے گا؟ کہا جوئے کے پتے میں لگاؤ، راتوں رات 75 لاکھ سے 75 کروڑ بن جائے۔ وہ جوا کھیلتا گیا، کھیلتا گیا، جیتنے کی امید پر ہارتا گیا، ہارتا گیا۔ 19 گھنٹے جوا کھیلتا رہا، 75 لاکھ روپے جب ہار گیا، اب اس کو کرسی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، پیر جو گھر کی طرف اٹھا رہا تھا تو پیر بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ اب سوچا کہ اس کالے سیاہ منہ کو اپنے گھر تک کیسے لے کر کے جاؤں۔ جیب سے ریوالور نکال کر کے اس نے سر پر گولی ٹھوک لی، دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھر۔
सहसपुर का आदमी 1 किलो दूध में 9 किलो पानी पिलाता, सीधा बिजनौर में ले आकर के बेचता। और उससे जब कोई कह रहे थे तो दूध में पानी है, तो कसम खा करके कहता था पानी में दूध है, दूध में पानी था। 99 दिन छोड़ के एक दिन कटवाल दूध बेच करके आ रहा था, बटुए में पैसा था, साइकिल से आ रहा था। उसको जब हाजत हुई उसने साइकिल रखा, बटुआ साइकिल रखी, बटुआ रखा, चला गया तालाब। वहां से जो वापिस आया तो आंख बंद डब्बा लगा, साइकिल तो है बटुआ है। अब जब उसने निगाह ऊपर उठा करके देखा तो देखा कि बंदर बटुए से पैसा निकाल करके देख रहा है कि असली है कि जाली। वो हाथ जोड़ करके कहता है महाराज तुम्हारे मतलब का सिक्का नहीं है, हमको दे दो, दिन भर की मेहनत है। तो बंदर की तवज्जो जैसे ही हटी बटी, एक सिक्का उसके हाथ से छूट करके पानी में गिरा, टभा। बंदर को इतना अच्छा लगा कि कहाँ से ये दिवाली आई, कहाँ से ये पटाखा चुका। उसको समझ में आ गया ये दिवाली का पटाखा है। दूसरा सिक्का निकाल करके पानी में डालता है, टभाक, मजा आ रहा है, महसूस कर रहा है। और जब ये हाथ जोड़ता है तो एक सिक्का इधर फेंकता है, एक सिक्का पानी में डालता है, एक सिक्का इधर फेंकता है। जब पूरा बटुआ खाली कर दिया तो ये कहता है महाराज समझ में आज आया है, जो पानी का पैसा था वो पानी में गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आ गया। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। पैगाम बड़ी तेजी के साथ मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, ज़बान कैंची की तरह चल रही है। मुझे भी पता नहीं चला, तुम्हें पता नहीं चला। यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक खूबसूरत पैगाम इतनी दूर से सफर करके आपको सुनाने के लिए आया हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं देख रहा हूँ गौर से, उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई। अगर उनकी बीवी ने देख लिया तो घर में डराम होगा, रातों रात उसी में पैक कर देगा। जरा ध्यान रखिएगा कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ उठाना नहीं। आप जब चलेंगे सड़क पर तो आप देखेंगे ट्रक में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हॉस्पिटल में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई ये तूफान से तो बेटी पर है, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ ये नहीं है, सिर्फ ये लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको सुन करके हैरत होगी, इसी हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है। ये मारने वाले कोई और नहीं, घर के लोग हैं। घर के लोगों में भी आम लोग नहीं, माँ बाप हैं। कैसे मारते हैं आपका कलेजा दहल जाएगा। जब पेट में माँ के हमल होता है तो ये अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं कि बेटी है कि बेटा है। मीठा मीठा हक कड़वा कड़वा झूठ। अगर पता चल गया कि बेटी है उसको गिरा दिया, गोली खा करके गिरा दिया, इंजेक्शन लगा करके गिरा दिया, गिराने के नतीजे में एक साल में 10 लाख लड़की मार दी गई। मारने वाले कोई और नहीं, ये माँ बाप।
लड़के का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़की का बाप इधर बैठा हुआ है। लड़की का बाप कह रहा है लड़के के बाप से, हाजी साहब बेटा आपका है, बेटी हमारी है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है। तो लड़के का बाप कहता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बात करते हैं, मैं हाजी हूँ, मक्का देख कर गया, हमको अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, किस बात की कमी है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक सोनियार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, तो बेटा से बोला बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी खबर में दफन करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई खबर में जाता है, आप पुरानी खबर में क्यों जाना चाहते हैं? फरिश्ते को ठगना चाहता है, फरिश्ते को ठग लोगे? कहा जब तुम पुरानी कब्र में मुझको दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो फरिश्ते को चकमा देगा, अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए। दिल पर हाथ रख करके बताइए कि ये गाड़ी किसको मिली? बेटी रमात को। ये डबल डबल सामान किसको मिले? बेटी रमात को। ये बच्चे वाली भैंस किसको मिली? बेटी रमात को। इस पानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटे में लेंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान को, सिर्फ देख ले, मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को, चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले ऐ दिल ज़बान को, सिर्फ देख ले। पैगाम निकल गया जवानों के हवाले से, सिर्फ एक पैगाम, ये उत्तर प्रदेश है, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में दारू पर लाइसेंस मिलता है, लेकिन याद रखिए ये सरकार है, सरकारों की सरकार नहीं। जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी है, उसने दारू के एक बूंद को हराम कर दिया है। लाइसेंस से धोखा खा करके अगर आपने दारू को हलाल समझा, हलक के नीचे उतारा, तो इधर दारू हलक के नीचे उतरेगी, सीने से ऊपर से ईमान निकल जाएगा। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, घर में कच्चा अंडा होगा, आपके पट्टी हटा रहा, हाथ जोड़ करके आपसे वादा लेना चाहता हूँ, आप सिर्फ बच जाइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी देता हूँ, मसनद रसूल पर गारंटी देता हूँ कि अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा देगा, सिर्फ आप बच जाइए। अक्लमंद आदमी है, आपके लिए इशारा कर रहा हूँ, आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा हाथ में लीजिए, गिलास में दारू डाल करके रखिए, अंडा को तोड़ करके उस गिलास में डालिए जिसमें दारू है, और 1 मिनट में देखिए वो अंडा ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूल्हे में तो आग है इसलिए अंडा टाइट हो गया, शराब में कौन सी आग है कि अंडा टाइट हो गया? और आंख से पट्टी हटा करके ये बताना चाहता हूँ, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अकली को किस तरह टाइट करेगा? आखिरी बात आपकी खिदमत में रखता हूं, आप कहते हैं 1 गिलास शराब, 1 बूंद शराब का नुकसान बता रहा हूं। ये देख रहे हैं मसनूई फूल है, आप किसान आदमी हैं, जब आपके खेत में कीड़ा लगता है तो आप उसमें जहर घोल करके इस तरह मारते हैं, पीठ पर जो मशीन है उसमें 99 बूंद पानी की डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद, 99 बूंद पानी, 1 बूंद सिर्फ शराब,
ملا دیجیے. اس کے بعد یہ پھول ہے, اس پر 10 روز اسپرے کر کے دکھائیے, پھول مرجھا جائے گا. جب ایک پھول کا نقصان یہ ہے تو اندر کے پھول کا نقصان کتنا بڑا ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے شراب سے بچیں گے اور پورے سماج کو بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک جوان دارو چھوڑتا ہی نہیں. اس کا باپ سمجھا کر کے بیٹا سے بولا, بیٹا دارو اگر چھوڑ دیتے تو تم چپراسی نہیں ہوتی. دارو آج چھوڑ دو تم ڈائریکٹر بن جاؤ گے, مالک بن جاؤ. تو بیٹا بولا مجھے کیا فرق پڑتا ہے, جب میں دارو نہیں پیتا ہوں تو اپنے کو چپراسی مانتا ہوں, اور جب دارو پی لیتا ہوں نشہ سر پر ہوتا ہے تو پردھان منتری کو باپ کا سالہ سمجھتا ہوں. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے, زندگانی میں ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے, یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. آپ لوگ آنکھ پھاڑ کر کے مجھ کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے. لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں, دم کر کے بیٹھا ہوں. لگائیے کتنی نظر آپ لگاتے ہیں. آپ کے گھر میں اتحاد ہوگا, اتفاق ہوگا, نفرت ختم ہو جائے گی. اس کے حوالے سے خوبصورت پیغام اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے اس کو سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے. جھاڑ پھونک کرنے والے کو حامی کہتے ہیں. اس کے پاس ایک آدمی آ کر کے بولا مجھ کو ایک تعویذ دو, میرا بیٹا جیل میں ہے, جیل سے چھوٹ جائے. تو وہ جو تعویذ دینے والا عامل تھا اس نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا جیل کیسے گیا؟ کہا پڑوسی کا خون کر دیا تھا, جیل گیا ہے. اب بتائیے کہ اس تعویذ سے وہ جیل سے چھوٹ پائے؟ دوسرے نمونے کو دھیان سے رکھیے گا, جہاں میں لانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ چکے. جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ میرا کاروبار فیل ہو گیا, میرے بھائی نے جادو کر دیا, میرے پڑوسی نے جادو کر دیا. مسند رسول پر بیعت کر کے میں کہتا ہوں دو چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. میری زبان ہوتی تو جھوٹی ہو جاتی, قرآن کی زبان ہے کوئی جھوٹا کر نہیں سکتا, حدیث کی زبان ہے کوئی اس کو جھوٹا کر نہیں سکتا. دو چیزوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. جادو کے ذریعے کوئی کسی کی روزی چھین نہیں سکتا, جادو کے ذریعے کوئی کسی کی جان لے نہیں سکتا. اگر کوئی بولتا ہے تو وہ قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے. لکھنؤ میں بھی اعلان ہوا, دلی میں بھی اعلان ہوا, کلکتے میں بھی اعلان ہوا, الوداع جمعہ میں. آخری مثال, اس پر پیغام کو ختم کرنا. اعلان ہوا کلکتے میں, مائک لے کر کے امام صاحب کھڑے ہو کر کے بولے لوگوں الوداع جمعہ ہے. اس میں اعلان یہ ہے عید کی نماز عیدگاہ میں 7:30 بجے. ایک آدمی خفا ہو کر کے کھڑا ہوا, کہ امام صاحب اعلان واپس لو, عید کی نماز اگر مسجد میں پڑھو گے میں تمہارے ساتھ پڑھوں گا, عید کی نماز اگر عیدگاہ میں پڑھو گے میں کبھی نہیں پڑھوں. امام صاحب کا بھی سر چکرا گیا, یہ بولا کہاں سے آیا؟ بلا کر کے کہا رے کیا پریشانی ہے, عید کی نماز تم عیدگاہ میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا میرے بھائی کا 10 سال سے کیس چل رہا ہے, وہ منحوس عیدگاہ میں پڑھتا ہے, وہ جب تک عیدگاہ میں پڑھے گا بھائی. سمجھ میں آ گیا کہ گھر کا مسئلہ ہے, بھائی سے جھگڑا ہے. بلا کر کے کہا کہ 1 منٹ میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. عید کی نماز تم بھی عیدگاہ میں پڑھنا, وہ بھی عیدگاہ میں پڑھے گا. جب عید کی نماز ختم ہو جائے ایک کنارے سے نکل جانا, وہ بھی ایک کنارے سے نکل جائے گا. سانپ بھی مر گیا,
लाठी भी न टूटी तो कहता है एक किनारे की बात करते हो। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेके रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर के यार अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता ने। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बस 5 मिनट का पैगाम मेरे हिस्से का बचा हुआ है। अभी मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त है, उनको सुनना है। आपने अपने मेहमान की आबरू का सामान किया, दिल खुश हो गया। कभी मेहमान खाने में था, खाना खा करके बैठा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि बहुत देर हो रही है, कहीं कुर्सी खाली हो जाए, जलसा मिलाद बन जाए। तो मैं डर रहा था। मैंने सोचा कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर कुर्सी खाली हुई, जलसा मिलाद बना, तो अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर के जाऊंगा, बयान छोड़ करके सबका इसाले सवाब, सबका फातिहा एक साथ। खैर माशाअल्लाह जलसा बना हुआ है। महसूस ये हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह इसके आगाज को, अंजाम को दोनों को कबूल फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से 1 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिलेगा ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब दिल मिलेगा नहीं तो हाथ मिलाने से क्या फायदा? महात्मा गांधी जी हिंदू मुसलमान के जलसे में आए। एक तरफ हिंदू बैठे हुए थे, एक तरफ मुसलमान बैठे। तो महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान को खिताब करते हुए कहा कि इधर कौन बैठा है? तो कहा गया मुसलमान। तो महात्मा गांधी जी ने कहा मुसलमान से नीम को निकाला। इधर बैठने वालों से पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा हिंदू। कहा हिंदू से हमने हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, हिंदू से हा को निकाला, हा को मीम से मिलाया गया, हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, याद रहे दोनों का मुल्क एक है, दोनों का वतन एक है। ये बगल में संत कबीर नगर है, सूफी संत कबीर दास के नाम पर है। ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है और सूफी कबीर दास के नाम से है। हिंदू मुसलमान से खिताब करते हुए कबीर दास ने चैलेंज किया कि किसी भी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, तो वो कहेगा जाने वाली। तो हिंदू मुसलमान को इत्तेहाद का दर्स देते हुए कबीर दास ने कहा जाने वाली चीज पर झगड़ा नहीं होता, तो फिर हिंदू मुसलमान का हिंदुस्तान पे झगड़ा कैसा? दिल्ली के एक शायर थे, उनका नाम था मिर्जा गालिब। फसाद के जमाने, ब्राइट के जमाने में सड़क से गुजर रहे थे, तो तलवार लेकर के जवान ने रोक करके पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब को अंदाजा हुआ कि अगर पूछने वाला मुसलमान है और हिंदू बताया तब भी मारा जाऊंगा, अगर पूछने वाला हिंदू है, मुसलमान बताया तब भी मारा जाऊंगा। तो मंतिक से जवाब दिया कि मैं आधा हिंदू हूं आधा मुसलमान, 50-50 मेरा मामला। अब उस जवान का सर चकरा गया कि ये 50-50 ब्रिटानिया बिस्कुट होता है, ये आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होगा? तो उससे पूछा, तो मिर्जा गालिब बड़े ज़रीफ आदमी थे, ज़राफ़त से जवाब दिया मैं दारू पीता हूँ आधा हिंदू, सूअर खाता नहीं हूँ आधा मुसलमान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, इस धरती पे
بسنے والے سب ہیں تیری گود کے پالے، سب ہیں تیری گود کے پالے، کوئی نیچ نہ کوئی مہان، سب کو سنمتی دے بھگوان، جنم کا کوئی مول نہیں ہے، جنم منوشیہ کا تول نہیں ہے، جنم منوشیہ کا تول نہیں ہے، کرم سے ہے سب کی پہچان، ایشور اللہ تیرے نام۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، اور میں دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں آسمان پر خدا آ چکا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے ایمان کی اور آبرو کی اللہ قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے بہن سے زیادہ سالی پر مہربانی انشاءاللہ۔ اچھا چچا، میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی سالی مر بھی گئی ہے پھر بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، لڑکا اس کے پیچھے آ گیا، لڑکی نے کہا جان نہ پہچان، کہاں سے آئے ہیں؟ تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہتا ہے زیناھا للناظرین، اللہ نے تم کو دیکھنے کی چیز بنائی، اس لیے دیکھنے کے لیے تم کو آ گئی۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن سے جواب دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم شیطان کے ابا۔ جب ٹرین میں سفر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو چھیڑ چھاڑ، قربان جائیے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انگریز نے ان کو چھیڑا اور حضرت نے چھیڑنے پر انگریز کو چھوڑا نہیں۔ انگریز بولا مجھے مسلمان مرد پسند ہے، عورت پسند نہیں۔ حضرت نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا مسلمان عورت جب گھر میں ہوتی ہے تو قید میں ہوتی ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہوتی ہے تو کفن میں ہوتی ہے۔ اس نے برقع کو کفن میں کہا، کفن کہا، جیسے مردہ کفن میں اسی طرح برقعے میں عورت، مجھ کو عورت پسند نہیں ہے مرد پسند ہے۔ تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، چاقو نکال کر کے نیمبو کاٹا، رس گار کر کے شربت بنایا، جب پینے لگے تو کہا انگریز سے میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں، اور نیمبو کٹنے پر جو آپ کے منہ میں پانی آیا وہ شربت آپ پیو۔ اس کا سر چکر، وہ بولا حضرت بالکل آپ تجربے کی بات کہہ رہے ہیں، جب نیمبو کٹتا ہے دیکھنے والے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے موقع کا چوکا مارا، جب کوئی عورت بے پردہ سڑک پر آتی ہے، بازار سے گزرتی ہے، نیم پوریاں آدھا لباس عورت ہے اور سڑک پر آ گئی بے پردہ ہے، تو جس طرح نیمبو کٹنے پر دیکھنے والے کے منہ میں پانی آتا ہے، اسی طرح اس عورت کو دیکھنے کے بعد آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے۔ حضرت خالدی بیٹھے ہوئے تھے جلسے میں خطاب کرنے کے لیے، تو ایک جوان کھڑا ہو کر کے بولا حضرت پردے کے تعلق سے مت بولیے گا، پردے کے خلاف آزادی ہے، پردے کے حق میں غلامی ہے، ہم کو غلامی پسند نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا کھڑے رہو، میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ 50 روپیہ ہے، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ کہا اوپر کی جیب میں۔ کہا یہ 200 کا نوٹ ہے، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ کہا بیچ کی جیب میں۔ کہا کہ یہ 1000 کا نوٹ ہے، اس کو کہاں رکھتے ہو؟ کہا انڈر ویئر کی جیب میں۔ کہا ارے بدبخت، دولت کی حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت نہیں کرتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آئے گی، عورت جائے گی کبھی واپس نہیں۔ شادی کے 4 مہینے میں عورت کو بچہ ہو جائے، اب وہ گھبرا کر کے کہتی ہے شوہر سے اس کا کیا نام رکھے؟ وہ عجوبہ ہوگا، 4 مہینے کا پیدا۔ تو شوہر بولا اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار۔ 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے کیا، اس کا نام وندے بھارت کے سوا اور کیا رکھا؟ کھلی پھرتی ہے جو آزاد وہ خطرے میں رہتی ہے، حفاظت سے ہماری مرغیاں تربے میں رہتی ہے، حضور
बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे को उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती हैं। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम, जब मैं खुश होता हूँ किसी मजमे से तो अपनी तरफ से तोहफा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीते जी इस दुनिया में आपको जन्नत का टिकट मिल जाए। माँ बाप जिंदा हो तो आप उनकी खिदमत करें, माँ बाप मर जाए तो दुआएं मग़फ़िरत करें। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस्ती में हर साल जलसा होता, मगर एक आदमी जलसा सुनता नहीं। उसकी बीवी ने उसको ताना मारा, कितना बदबख्त आदमी है, हर साल जलसा होता मगर ये जलसा ही नहीं सुनता। तो शौहर कहता है कि मैं तुम्हारी रात दिन गाली सुनता हूँ, जो सवाब गाली सुनने पर मिलता है वो जलसा नहीं करता। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आगे आगे जवान है, पीछे बूढ़ा है। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा कि बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे गुजर रहा है ये कौन है? या रसूल अल्लाह मेरे वालिद। सुबहान अल्लाह, अगर तुम्हारे बाप हैं तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारे बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारे बाप हैं बुढ़ापे और बीमारी की वजह से अपने कपड़े में पेशाब कर दें तो इनके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब से धोया है। एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बदमिजाज है। कहा कि अच्छा, 9 महीना पेट में रखा उस वक्त बदमिजाज नहीं? कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बददिमाग है। रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया, उस वक्त बदमिजाज नहीं? कहा या रसूल अल्लाह मैंने दूध का हक अदा किया। अल्लाह के रसूल ने हैरत से कहा, मैं नबी होकर के दूध का हक अदा नहीं कर सकता, उम्मती होकर के दूध का हक कैसे अदा सकता? बोला मेरी माँ बूढ़ी, चलने फिरने के लायक नहीं, मैंने उनको अपनी पीठ पर बिठाया, खाना काबा का तवाफ कराया, सफा मरवा की सही कराई, दूध का हक अदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा, वो बेखबर, अकल का नाखुन लो, तुम्हारी माँ के जब 9 महीने पूरे हुए ऐसा दर्द उखड़ा था कि 900 तलवार अगर किसी जिंदा आदमी के ऊपर पड़े वो जिंदा रहे, वो किस तरह तड़पेगा, इससे भी ज्यादा तुम्हारी माँ ने उस दर्द में तड़प करके तुमको जन्म दिया है। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात है। पहली बार मैं कैसे ससुराल लड़की आई, इसी मिसाल पर पैगाम को बदल रहा, ससुराल से और लड़के के कान में फूंक मारी, उसका किबला बदला, ऐसी हवा की दुपट्टे की, उसका किबला बदला। वो मैके से आकर के लड़का के कान में फूंक मारती है कि मैंने आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू कहता है क्यों नहीं, तुम्हारी खातिर तो सारा जहां हम छोड़ सकते। अगले ही दिन अपने माँ बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे, जन्नत खरीदेंगे इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तो तबीयत से खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी सुन रही है, दराम तैयार, जाने के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां, तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ। उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिलों का तोड़ के, ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के। माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के, ठहरो पुकारती है तुम्हारी ज़मीं तुम्हें। कहता है आसमान है रहना यही तुम्हें।
लौटाओ माँ की हाय, लगे ना कहीं तुम्हें, रुक जाओ जा रहे हो कहाँ पीठ मोड़ के, ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। मेरे हिस्से का पैगाम खत्म हो गया, दूसरे मेहमान के लिए आप तैयार हैं? दुआ तक साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, जिंदगी भर के जलसा कामयाब होगा। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नमाजों से, नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की साथ में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आँखों में बस के